بسم اللہ الرحمن الرحیم عابدوان حسب معمول آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، آج سیاست کی ڈرامہ بازیوں سے ہٹ کر میرا موضوع گفتگو ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ جی ہاں، میرے نزدیک یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایوان بالا میں جماعت اسلامی پاکستان کے ایک سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک تحریک پیش کی جس کے مطابق قتل اور ریپ کے ملزمان یا مجرمان کو سر عام پھانسی کی سزا تجویز کی گئی۔ جب یہ تحریک پیش کی انہوں نے تو اس پر بحث شروع ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر محترمہ شیری رحمان صاحبہ اور کچھ دوسرے ممبران نے اس پر اظہار خیال کیا اور اس بل کی شدید مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا، خاص طور پہ شیری رحمان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ بل جو ہے ہمیں 12ویں صدی میں لے جائے گا، ہم مہذب قوموں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہمیں پتھر کے زمانے میں مت لے جائیں، یہ وحشیانہ سزا ہے، یہ ظالمانہ سزا ہے، اس سے معاشرے میں جو ہے بہت زیادہ شدت پسندی کو فروغ ملے گا۔ تو مجھے یہ افسوسناک اس لیے لگ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اسلامی سزا کو ظالمانہ وحشیانہ قرار دینا اور ایک مسلمان کہلوانے والی خاتون کی طرف سے بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ آج کل جو سیاسی حالات ہیں ان کو میں پس پشت رکھتے ہوئے صرف اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یا اس ملک کو اسلامی جمہوریہ لکھنا چھوڑ دیا جائے، اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دے، لیکن سیکولر بھی اگر قرار دیں گے تو سیکولر جو ممالک ہیں وہ بھی مجرموں کو سزاؤں سے نہیں بچاتے۔ وہیں سینٹ میں بحث کے دوران ایک معزز ممبر نے محترمہ کو یہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کی کہ امریکہ میں بھی جہاں پر ریپ کے مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی، وہاں پر بہت کم کیسز ہوتے ہیں اس طرح کے عدالتوں میں، لیکن عام جو قتل کا مجرم ہوتا ہے یا جس کو سزا موت دی جاتی ہے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سعودی عرب میں قاتل کا سر عام قتل کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سعودیہ میں اس قسم کے جرائم بہت کم ہیں۔ محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے ضیاء الحق کی مثال دی کہ جی یہ تو آمرانہ دور میں ہوتا تھا تو ضیاء الحق کا دور واپس آ جائے گا، اب ایک بھٹو صاحب کی پھانسی ناجائز ہو گئی تو کیا پھانسی کی سزا ہی غلط ہو گئی ہے؟ اب آپ جیسی خاتون اگر پاکستان کی سینٹ میں آ گئی ہیں تو کیا یہ کہا جائے کہ جی سینٹ ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں شیری رحمان جیسی خواتین آ جاتی ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے جب کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو یہی شیری رحمان اور اس کماش کی جو فیمنسٹ ٹائپ عورتیں ہیں یہی جلوس نکالتی ہیں جی کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، عورت کا یہ ہو گیا ہے، عورت کا وہ ہو گیا ہے۔ تو عورت کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ مجرم جو ہوتا ہے اس کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں، اگر مجرم کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں تو کیا اس خاتون کے بنیادی حقوق نہیں ہوتے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے؟ کیا قصور کی زینب کے کوئی بنیادی حقوق نہیں تھے؟ کیا سیالکوٹ والی موٹر وے پر جس کا خاتون کا ریپ ہوا اس خاتون کے کوئی بنیادی حقوق نہیں تھے؟ معاشرے کی اور جو خواتین اس طرح کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتی ہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کو صرف مجرم کے بنیادی حقوق سامنے آتے ہیں، آپ کو وہ یاد آتے ہیں اور آپ اس کی وکالت کر رہی ہیں۔ اور یہ سزا جو ہے یہ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے کہ جو زانی ہے اس کو سر عام سزا دو اور قاتل جو ہے اس کا سر عام سر قلم کرو۔ آپ کون ہوتی ہیں یہ کہنے والی کہ یہ ظالمانہ سزا ہے، یہ وحشیانہ ہے، 12ویں صدی میں ہم چلے جائیں گے، ہم مہذب معاشرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اگر یہ معاشرہ جس میں عورت کے حقوق پامال کر کے
اس کا ریپ کیا جائے، قتل کیا جائے، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں، اگر یہ تہذیب یافتہ معاشرہ ہے تو ہم بھی غیر مہذب معاشرے میں اچھے ہیں. ہمیں یہ تہذیب نہیں چاہیے. ہم ایسے مہذبانہ معاشرے پر 100 بار لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں یہ مہذبانہ معاشرہ نہیں چاہیے. یہ آپ جیسوں کو مبارک ہو یہ معاشرہ، اور آپ ہی اس تہذیب یافتہ معاشرے میں رہیں. ہمیں وہ 12ویں صدی کا، اس سے بھی پہلے کا، آج سے 1400 سال پہلے کا معاشرہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں تو وہ چاہیے. ہم تو اس کو مہذب سمجھتے ہیں، اسی کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، جو تہذیب اور انسانی معیار کا ایک معیار ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں. بشریت کا معیار ہے وہ معاشرہ جو آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے کا معاشرہ تھا. آپ 12ویں صدی کو غیر مہذب کہہ رہی ہیں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. مجھے شرم آتی ہے کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ جیسوں کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، اور آپ لوگ ہمارے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاعر اللہ، شاعر قرآن، اللہ کے احکامات کا جب مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں سکون نہیں ہے، ہمیں معاشرے میں تبدیلی چاہیے، ہم اس سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس سسٹم کے کرتا دھرتا آپ جیسے لوگ ہیں. محترمہ شیری رحمان صاحبہ، آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو تباہ کیا. آپ کی سوچ نے تباہ کیا ہے. آپ کی یہ غلط نظریات جو ہیں، آپ کو صرف ایک بھٹو صاحب کی ناجائز پھانسی کی چڑ ہے جس وجہ سے آپ پھانسی کی سزا کی مخالفت کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ. ناظرین، میری اس گزارش پر ذرا غور ضرور کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا.